ایک بدو آرابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں مقروض ہوں، پریشان حال ہوں، تو میری مدد کر دیں، میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو جو آپ کا خادم تھا اس سے فرمایا جاؤ اس کو 500 دے دو، 500 لے آؤ اور دے دو۔ 500 کے ساتھ آگے کرنسی کا نام یوز نہیں کیا کہ درہم دے دے یا دینار، یہ نہیں کہا۔ آپ سمجھ لیں 500 دے دے، یہ نہیں کہا کہ 500 روپے دے دے یا 500 یورو دے دے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ غلام تھوڑی دیر کے بعد پلٹ آیا، خادم، اس نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا نہیں، تو میں اس کو 500 دینار لا کے دوں یا 500 درہم دوں؟ اب دینار اور درہم میں فرق ہے، جیسے 100 درہم کا ایک دینار، آپ سمجھ لیں 100 روپے کا ایک یورو۔ اس نے پوچھا کہ 500 یورو لا دوں یا 500 روپے دوں؟ آپ نے فرمایا چونکہ تو پلٹ آیا ہے پوچھنے کے لیے، ان کا ارادہ 500 روپے دینے کا تھا، اس نے مانگا بھی یہ تھا، لیکن چونکہ پلٹ آیا ہے تو نے پوچھ لیا ہے، فرمایا اب جو بڑا ہے وہی دینا ہوگا، اس کو 500 دینار دو۔ ضرورت اس کو 500 روپے دینے کی تھی، فرمایا چونکہ تو نے پوچھ لیا ہے اس نے سن لیا ہے۔ جب اس نے لے لیے، اس ضرورت مند نے جو بدو آیا تھا پریشان لے کے تو دروازے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ واہ واہ، آگے اس کا ایک جملہ آ رہا ہے، میں تو وہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں تو میری طبیعت میں عجب کیف ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سائل رونے لگ گیا بیٹھ کر۔ آپ کو بتایا کسی نے، آپ باہر نکلے دوڑ کر، آپ نے سمجھا کہ شاید ان پیسوں سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، یہ پیسے تھوڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا یہ جو دیا ہے یہ تھوڑا ہے، آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس لیے رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ بہت ہے، ضرورت سے کہیں زیادہ دیا آپ نے، اس وجہ سے نہیں رو رہا۔ تو پوچھا پھر روتے کیوں ہو؟ وہ کہنے کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں، اس زمین سے پوچھ رہا ہوں کہ تو ایسے لوگوں کو کیسے کھائے گی۔ ہائے حضرت عمرو بن العاص، آپ کا رویہ دیکھ کر میں زمین سے پوچھ رہا ہوں اور رونا آ رہا ہے۔ جب وفات ہوگی اور قبر میں رکھیں گے، ارے ایسے لوگوں کو تو زمین کیسے کھا سکے گی؟ کیا ایسے لوگوں کے جسم بھی کھائے گی؟ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین ان لوگوں کے جسموں کو نہیں کھائے گی۔ یہ جود ہے، وہ سخاوت تھی، یہ جود ہے، پھر کرم ہے۔ حر بن کثیر الکندی روایت کرتے ہیں، اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، آپ چل پڑے تو پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ وہ تھا کہ سائل نے مانگا تو دے دیا۔ یہ جو بیان کر رہا ہوں سیدنا امام حسین علی مقام کا، اس میں حر بن کثیر، حضرت کثیر الکندی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا، بس آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، کچھ نہیں مانگا۔ چلتے چلتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جب آپ دروازے میں داخل ہونے لگے مجھے دیکھا تو رک گئے، مجھے فرمایا پہلے تم اندر جاؤ۔ میں نے کہا ہی کچھ نہیں، میں نے عرض کیا حضور امام علی مقام آپ کا گھر، اس منزل میں میں کیسے جاؤں؟ فرمایا نہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئے ہیں، اب آپ کا حق ہے، پہلے اندر جاؤ، میں تمہارے پیچھے اندر جاؤں گا۔ مجھے اندر لے گئے، طلب کیا خادم کو دسترخوان بچھاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، زبان سے کچھ نہیں کہا، یعنی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ ایسا کردار ہو تو وہ کریم ہوتا ہے، مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ کسی نے پوچھا کہ کریم کون ہوتا ہے؟ اولیاء کہا کرتے کریم وہ ہوتا ہے اور سخی وہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے زیادتی کرے اور یہ اس کو معذرت کرنے کی نوبت ہی نہ آنے دے، معذرت کے بغیر معاف کر دے، وہ کریم ہے۔ اور جو شخص زیادتی کرنے والے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ سوری کہے اور اس کے سوری کہنے پر معاف کرے، فرمایا وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے، وہ سخی نہیں ہے۔ اس نے دوسرے کو سوری کہنے کا وقت دیا اور سوری کہہ کے اسے شرمسار کیا۔
جب سوری کہتا ہے تو شرمسار ہوتا ہے نا. جو دوسرے کو زیادتی کرنے والے کو شرمسار ہی نہ ہونے دے اور اس کے بغیر معاف کر دے، فرمایا وہ کریم متبع ہے. امام حسین نے فرمایا بیٹھے، کھانا کھلایا. فرمایا جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دسترخوان کے نیچے سے ایک تھیلا نکالا اور تھیلا نکال کے مجھے تھما دیا. فرمایا یہ بھی لے جاؤ، اپنی ضروریات پوری کر لینا. میں باہر نکل کے میں نے گنتی کی، وہ 500 درہم تھے، اس میں بغیر مانگے 500 درہم تھے. میں بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ یہ کرم ہے، جود ہے، سخا ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہاری ضرورت ہے، کہ صرف دیکھا پیچھے آ رہا ہے اور خیال کیا اسے مانگنے کی نوبت نہ آئے، مانگے گا تو شرمسار ہوگا. اس کو شرمساری سے بھی بچانا اور اس کی ضرورت کو پوری کر دینا، یہ طبیعت کی سخاوت ہے. اس مقام کو کرم کہتے ہیں اور ایسے شخص کو کریم متبع کہتے ہیں کہ جو سوال کے بغیر دے دے.